نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون صدق الله العظيم. میری محترمہ مائیں اور بہنیں، قرآن کی دو مختصر آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. انہی دو آیتوں کو سامنے رکھ کر کے کچھ دین کی بات ہمارے سامنے آ جائے. اللہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی بڑی خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کو یہاں دین کی نسبت سے جمع کیا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی. دین کی بات سننے کی توفیق مل جانا، کسی بھی نیک کام کی توفیق مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہے اور اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. پہلی آیت جو پڑھی، اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے گمان کیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ یعنی تم آزاد ہو اور کیا تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے ہو؟ 98 پارے کی آیتیں ہیں. اللہ نے ہم کو سوال کیا ہے، تم بیکار نہیں پیدا ہوئے، بڑی ذمہ داری کو لے کر کے دنیا میں آئے ہو اور اسی ذمہ داری کو سہ کر کے تم کو دنیا میں رہنا ہے اور اسی ذمہ داری کو ادا کر کے دنیا سے تم کو رخصت ہونا ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارا خیال ہے کہ تم مر کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اور تم مر کر کے دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. کیا تمہارا یہ خیال ہے؟ دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ کیا تم کسی بنانے والے کے بغیر بن گئے ہو، یعنی کیا تم خود بخود بن گئے ہو اور تم کو کسی نے نہیں بنایا ہے؟ ام هم الخالقون، یا تم نے خود نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے. دو باتیں ہیں، کیا تم خود بخود بن گئے یا تم نے اپنے آپ کو بنا لیا؟ تو نہ ہم خود بخود بنے ہیں اور نہ ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہے، بلکہ ہمارا مرد بننا عورت بننا بھی ہماری مرضی سے نہیں ہے. مرد بننا اللہ کی مرضی سے ہوا، عورت کا عورت بننا یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا. ہم یہاں دنیا میں آئے اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ نے بھیجا. مرد بنایا اپنی مرضی سے، عورت بنایا اپنی مرضی سے، دنیا میں بھیجا اپنی مرضی سے، اب بلا رہا ہے اپنی مرضی سے. ہم نہیں چاہتے، کوئی بھی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ موت آئے اور خوشی کے ساتھ وہ چلا جائے، بلکہ وہ زندہ رہنا چاہتا ہے. اب وہ بلاتا ہے تو اپنی مرضی سے. ہماری مرضی کہیں پر بھی نہیں ہے، نہ ماں کے پیٹ میں، نہ دنیا میں آنے کے بعد، نہ قبر میں، نہ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد. تو میری ماں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزاد نہیں بنایا، بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے. ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا اور اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، بندوں کے آپس کے حقوق کو ادا کرنا،
یہی مقصد تھا کہ ہم اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کو ادا کر کے دنیا سے جائے، اس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ ایک عورت اپنے پیٹ کے اندر اور اپنی گود میں ایک نبی کو بھی پالتی ہے، ایک ولی کو بھی پالتی ہے، اور ایک بڑے سے بڑے عالم کو بھی پالتی ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی ایسے باکمال مرد ہوئے، ان تمام کے پیچھے ایک عورت کی محنت لگتی ہے۔ اللہ نے عورت کو اپنے اعتبار سے بڑی صلاحیت سے نوازا، اور مرد کو اس کو اپنی صلاحیت کے مطابق نوازا۔ عورت کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، مرد کی اپنی ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ نے عورت کو صبر کا مادہ عطا فرمایا۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی آدمی صبر نہ کر سکے اور بے صبری میں کچھ بول دے اور بے صبری میں صدمہ تک پہنچ جائے، یہ الگ بات ہے۔ باقی ایک عورت دنیا میں رہ کر کے اتنی برداشت کرنے والی ہوتی ہیں اور صبر کرنے والی ہوتی ہیں، جس کا ذکر ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک عورت خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی۔ ایک بہت بڑے بزرگ ابو الحسن، وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے کرتے جب حتیم کے پاس سے گزرے، خانہ کعبہ کے پاس جو چھوٹی دیوار میں گول جو حتیم کہلاتی ہیں، اس دیوار کے پاس سے جب گزرے، ایک عورت کو دیکھا جو طواف کر رہی تھی اور بالکل بے خوف تھی۔ اس کے اوپر خوف اور غم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس بزرگ کی زبان سے نکلا کہ یا اللہ، یہ تیری بندی کتنی بے خوف ہے اور یہ کتنی غم سے پاک ہے کہ اس پر کوئی غم کا نشان نہیں۔ عورت نے یہ بات سن لی، کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے کیا کہا؟ میں نے تیری بات سن لی۔ کہا کہ نہیں، اگر تم کو برا لگا ہو تو میں معافی چاہتا۔ کہا نہیں، برا نہیں لگا، تم نے جو بات کہی وہ بات پھر سے سناؤ۔ کہا کہ میں نے تمہاری حالت کو دیکھ کر کے میری زبان سے یہ نکل گیا کہ یا اللہ، تو نے اس کو کتنا بے خوف بنایا اور غم سے کتنا پاک بنایا کہ یہ عورت بے خوف بن کر طواف کر رہی ہے۔ وہ عورت کیا کہنے لگی؟ میرا صبر تم نہیں سن سکتے۔ وہ ولی بھی تعجب کرنے لگے کہ آخر اس کا صبر کیا ہوگا اور کس بات پر اس نے صبر کیا ہوگا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ تم میرے صبر کو سوچ بھی نہیں سکتے اور میرے غم کو سوچ نہیں سکتے۔ اتنا بڑا غم لے کر کے میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوئی۔ بزرگ کہنے لگے کہ کیا آپ کا درد اور آپ کا غم سناؤ گی؟ کہا بالکل۔ کہا کہ میرے 3 بیٹے اور ایک شادی شدہ بیٹی تھی، 3 لڑکے اور ایک لڑکی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ قربانی کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر میرے شوہر نے ایک بکرا ذبح کیا قربانی کے لیے۔ اب میرے 2 لڑکے، پہلے نمبر کا اور دوسرے نمبر کا 2 لڑکے اپنے باپ کے سامنے تھے۔ باپ نے اپنے بیٹوں کے سامنے قربانی کا بکرا ذبح کیا۔ دونوں بیٹے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد بکرا ذبح ہو گیا، گوشت تقسیم ہو گیا۔ اب ہوا یہ، ایک لڑکا تو میری گود میں تھا جو دودھ پیتا بچہ تھا، لیکن وہ اتنی طاقت حاصل کر چکا تھا کہ وہ بیٹھ کر کے ادھر سے ادھر چل سکتا تھا۔ جیسے بچہ 1 سال سے اوپر جاتا ہے تو وہ زمین پر بیٹھ کر کے پھسلتا ہوا ادھر سے ادھر گھومتا ہے۔ کہا کہ
میرے دو بیٹوں نے اپنے باپ کو بکرا ذبح کرتے ہوئے دیکھا، بعد میں انہوں نے نقل کی۔ بڑے لڑکے نے کہا کہ معلوم ہے ابا نے کل بکرا ذبح کیا تھا، کیسے کیا؟ چھوٹے لڑکے نے کیا کہا، چلو اپنے بھی کرتے۔ اب بڑے لڑکے نے ہاتھ میں چھری اور چھوٹے بھائی کو سلا دیا، اور اس نے اپنی باپ کی نقل کرتے ہوئے گلے کے اوپر چھری کھوئی دی۔ اب اس کو کیا پتا تھا کہ وہ جانور ذبح ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے باپ کی نقل کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی پر چھری چلائی، اس کو ذبح کر دیا۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد بڑی نقل کرنے والی ہوتی ہے۔ بعض ماں باپ تو بڑے بیوقوف ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ اتنا گندا برتاؤ کرتے ہیں، جیسے تیسے بولنا، گالی گلوچ کرنا، غصہ کرنا، بولا کر دینا، یہ سب اولاد کے سامنے ہوتا ہے۔ ایک لڑکی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی اپنی ماں کو دیکھتی ہے کہ وہ غصہ کر رہی ہے اپنے شوہر پر۔ ایک لڑکا اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ باپ اس کی ماں کو یعنی باپ بیوی کو اتنی گندی گالی دیتا ہے جو گالی ایک لڑکا سنتا ہے۔ اب یہ اثرات کس پر آئیں گے؟ اولاد کے اوپر اثرات آئیں گے۔ ایک لڑکی دیکھتی ہے کہ ماں نماز نہیں پڑھتی تو وہی اثر اس پر آئے گا۔ ایک لڑکا دیکھتا ہے کہ باپ دیر تک سوتا رہتا ہے، فجر کی نماز غائب کر دیتا ہے، یہ اثرات بیٹے پر آئیں گے۔ جیسی غفلت ماں کے اندر ہوگی وہی غفلت لڑکیوں کے اندر آئے گی، اور جیسی غفلت ایک باپ کے اندر ہوگی وہی سارے کے سارے اثرات لڑکوں کے اوپر آئیں گے، اور لڑکے بھی کیسے غافل بنیں گے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، تہذیب یہ ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹیوں کے سامنے جب اپنے شوہر سے بات کرے تو تہذیب سے کرے، تاکہ اتنا تو علم حاصل ہو جائے، تاکہ لڑکیوں کو اتنا تو علم حاصل ہو جائے کہ میری ماں میرے باپ کے ساتھ جب بات کرتی ہیں ادب کے ساتھ کرتی ہیں، تہذیب کے ساتھ کرتی ہیں۔ کل جب یہی ہماری لڑکی کسی کے گھر کی بہو بنے گی تو یہ بھی تہذیب کے ساتھ بات کرے گی، سلیقہ کے ساتھ بات کرے گی۔ ایک باپ جب اپنی بیوی کے سامنے بات کرے تو اپنے لڑکی کے سامنے گالی گلوچ نہ کرے، ورنہ پھر آنے والی جو بہو ہوگی اس کے ساتھ بھی وہی بدتمیزی ہوگی اور اس کے ساتھ بھی وہی بدترین سلوک کرے گا۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ سارا دین ہے۔ دین صرف نماز نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ 5 وقت کی نماز دین اسلام ہے، قرآن کی تلاوت کر لینا دین اسلام ہے، اور قرآن پڑھ کر کے اشارے ثواب کر لینا دین اسلام ہے۔ میری مائیں، یہ تو صرف عبادت ہے، صرف عبادت ہے۔ دین اسلام کامل نہیں ہے، وہ دین کا ایک حصہ ہے اور دین کا ایک شعبہ ہے۔ بہرحال بڑے لڑکے نے چھوٹے کو ذبح کر دیا۔ اب اس نے تڑپتے ہوئے دیکھا کہ وہ ہاتھ پیر زمین پر مار رہا ہے اور اس کے گلے سے خون بہ رہا ہے، پریشان ہو گیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ اس نے دم توڑ دیا تو یہ بھاگا۔ بڑا لڑکا ڈر کے مارے بھاگ گیا اور جنگل میں چلا گیا۔ جنگل میں ایسی جگہ بھاگ گیا، وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے میرا باپ نہ دیکھے، میری ماں نہ دیکھے اور مجھ کو پکڑنے نہ آئے۔ اس کو معلوم نہیں تھا، جیسے ہی وہ جنگل میں گیا ایک بھیڑیا نے اس پر حملہ کیا اور اس کا بھی کام تمام کر دیا، یعنی اس کو بھی مار گرایا۔ بڑے نے چھوٹے کو مار گرایا اور بڑا جنگل میں گیا تو وہاں شیر کا شکار ہو گیا، اس نے بھی گلے کا خون چوس لیا۔ اب باپ کو پتا چلا کہ لڑکا میرے چھوٹے لڑکے کو ذبح کر کے بھاگ گیا۔ وہ جنگل کے اندر تلاش کے لیے نکلا، وہ بھٹکتا رہا کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ
لڑکے کو میں نے گم کر دیا اور ایک لڑکا میں نے ذبح کیا ہوا پایا۔ باپ غم اور صدمہ کی وجہ سے جنگل میں اتنا گھومتا رہا، پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کو پیاس کی شدت ہے، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے۔ اس کو اچانک چکر آ گئے اور وہی جنگل کے اندر اس نے دم توڑ دیا باپ نے۔ اس کے بعد وہ عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے پتا چلا کہ میرا ایک لڑکا ذبح ہوا، ایک لڑکا بھاگ گیا، وہ بھی ہلاک ہو گیا، میرے شوہر کا بھی اتا پتا نہیں، وہ اپنے چھوٹے بچے کو چھوڑ کے وہ بھی نکل پڑی۔ اب یہ چھوٹا لڑکا تھا، وہ گھسٹ گھسٹ کر ادھر ادھر بھاگتا تھا۔ عورت کہہ رہی ہے کہ میرے گھر میں چولہا چل رہا تھا، اس پر ہانڈی رکھی ہوئی تھی، یہ چھوٹا معصوم بچہ گھسٹتا ہوا آگ کی طرف گیا۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ان کے ہاتھ میں آتی ہے تو سیدھے اپنے منہ میں ڈالتے، ان کو پتا نہیں ہوتا کہ اس چیز سے میرا نقصان ہے کہ میرا نفع ہے۔ چمکتی ہوئی چیز کی طرف بچہ مائل ہوگا اور جو بھی چیز اس کے ہاتھ میں آتی ہے سب سے پہلے وہ اپنے منہ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بیچارہ معصوم لڑکا چلتا چلتا ہانڈی کی طرف گیا، اس کا ہاتھ لگ گیا، ہانڈی اس کے اوپر گرم گری تو وہ اتنا جل گیا کہ فوراً اس نے دم توڑ دیا۔ اب یہ آپ دیکھو کتنے یہاں ختم ہو گئے، 3 لڑکے اور ایک باپ۔ بیٹی کو جیسے ہی پتا چلا بیٹی میں ایک کا صدمہ ہوتا ہے تو کیا کم ہوتا ہے؟ 3 بھائیوں اور ایک باپ کا صدمہ کو برداشت نہ کر سکی، مارے صدمہ اس کے دماغ کی ایک نس پھٹ گئی اور وہ بھی ڈھیر ہو گئی۔ عورت نے کہا کہ صرف میں ہی زندہ ہوں، میں ہی باقی ہوں۔ وہ اللہ کے ولی زار و قطار ہونے لگی کہ میرے رب، ہم کو یہ سوچ رہے تھے کہ مرد ہوتا ہے تو ایک پہاڑ جیسے دل والا اور ایک ہمت والا اور برداشت شکتی والا، لیکن پتہ نہیں اس عورت کو تو نے کس مٹی سے بنایا کہ غموں پر غم برداشت کرتی رہی، صدموں کے اوپر صدمے برداشت کرتی رہی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر کوئی ایسا نشان نہیں، اس کی زبان پر کوئی ایسی شکایت نہیں۔ میرے پروردگار، میں آج قبول کرتا ہوں کہ اس روئے زمین پر ایسی عورتیں بھی ہیں کہ صدمے سہ کر کے تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے دربار میں پہنچتی ہیں اور تیرے دربار میں آ کر کے تجھے راضی کرتی ہیں۔ میرے پروردگار، کل قیامت کے دن ہمیں اس کی پوچھ نہ کرنا، سوال نہ کرنا۔ اللہ والے نے پوچھا کہ میری بہن، آپ اتنا بڑا صدمہ کس طریقے سے جھیل سکی اور کس طرح صبر کر سکی؟ کہا کہ جب میں نے کوئی نئی خبر سنی اور جب میرے بیٹے کی موت کی خبر پہنچی، میں نے ہر مرتبہ اپنی نظر کو اللہ کی طرف اٹھایا، میں نے اللہ کی طرف نظر کی، میرے رب نے مجھے صبر دیا، میرے دل کو صبر سے بھر دیا اور آج میں اس حال میں ہوں۔ پر یاد رکھو، میں نے کبھی بھی اس کا گلہ شکوہ میرے رب سے نہیں کیا، میں اپنی تقدیر پر راضی رہی۔ میری مائیں اور بہنیں، اس سرزمین کے اوپر اللہ کی نیک بندیاں ایسی بھی گزری ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی ناشکری نہیں کی، انہوں نے کبھی بھی احسان کو نہیں ٹھکرایا، بلکہ تمام تکلیفوں کے باوجود صرف اپنی تقدیر پر راضی رہی۔ یہ ایمان والی عورت کی پہچان ہے۔ آپ نے فرمایا، جب آپ معراج سے واپس ہوئے تو آپ نے مدینہ کی عورتوں سے فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے۔ قُلْنَ بِمَا يَا رسول اللہ، اللہ کے حبیب نے جب یہ بات کہی مدینہ کی عورتوں کو کہ میں نے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی، عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی، مدینہ کی عورتوں نے کہا کس وجہ سے یا رسول اللہ؟ آخر ہمارا گناہ کیا ہے؟
آپ نے فرمایا تکفرن العشیر و تکفرن اللعن، کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے ہو اور اکثر لعن طعن کرتے رہتے ہو، یہ دو اتنے بڑے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت تم کو جہنم میں زیادہ داخل کیا۔ ناشکری کرنا میری ماں اور بہنیں بہت بڑا سنگین جرم اور گناہ ہے۔ کتنی عورتیں ایسی بھی دیکھنے میں آتی ہیں، شوہر بیچارہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، وہ زیادہ ضرورتیں برداشت نہیں کر سکتا، تو ایک عورت سمجھدار اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ضرورتوں کو دبائے، اپنی ضرورتوں کو کم کرے اور جہاں تک ہو سکے تھوڑے کے اوپر گزارا کر لے، لیکن وہ ناشکری بن کر کے کبھی شوہر سے ناراض اور شوہر کے اوپر غصہ، شوہر کی پیٹھ کے پیچھے برائی، اتنی سنواریں پڑتی ہیں، یہ سنگین جرم ہے کہ وہ ناشکری کرتی ہے۔ اور لعن طعن، کسی کے پیٹھ کے پیچھے لعن طعن کرنا، غیبت کرنا، برائی کرنا اور الیکھائی کرنا، یہ ساری ایسی بیماریاں ہیں کہ میری مائیں اور بہنیں عبادتوں کو ختم کرنے والی ہوتی ہیں۔ الیکھائی اتنی بری چیز ہے کہ یہ گویا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر راضی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، مالی اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے، خوشحالی کے اعتبار سے، لڑکیوں کے سکھ کے اعتبار سے اللہ نے کسی پر انعام کیا اور کسی عورت نے الیکھائی کی، تو یہ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر سوال ہے کہ گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں غلط آیا اور اللہ کے فیصلے پر وہ راضی نہیں ہے۔ یہ سارے کام ایسے ہیں کہ ایک مرد اور عورت کرتے ہیں اور ان کی عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میری مائیں اور بہنیں، ہم یہاں آزاد ہیں، بہت بڑی پوچھ ہونے والی ہیں اور بہت بڑا ہم کو سوال ہونے والا ہے۔ اس لیے ایک عورت کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کرے۔ آج دیکھو معاشرے کے اندر کتنی افراتفری، جوان بیٹیوں کی حالت دیکھو، جوان بیٹیوں کی آزادی دیکھو اور جوان بیٹیوں کے اندر بے حیائی دیکھو، بے شرمی دیکھو، اور کتنے ایسے فساد ہیں کہ جو موبائل کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ پتہ نہیں اتنی جہالت اور اتنی بیوقوفی ہماری بیٹیوں کے اندر کیسے آتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اپنے سنسار کو برباد کر دیتی ہیں، اور ایسے خطرناک جھگڑے ہوتے ہیں کہ ان جھگڑوں کی وجہ سے طلاق تک نوبت پڑ جاتی ہے، اور اکثر جھگڑے موبائل کی بنیاد پر ہوتے ہیں، سنسار تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اس سے آوازیں آتی ہیں اور اطمینان اور اللہ کا دیا ہوا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اور لڑکیوں کے اندر آپ دیکھو، موبائل کے اوپر غیر مسلموں کی رواج اور ان کی رسمیں دیکھ کر کے یہ ساری رسمیں ایک ایمان والے کے گھر کے اندر آتی ہیں۔ جیسے ان کے وہاں تہوار ہوتے ہیں، الگ الگ دن کی وہ اجرونی کرتی ہیں اور الگ الگ تہوار کو مناتے ہیں، الگ الگ دن کو مناتی ہیں، وہی تیور ہماری بچیوں کے اندر بھی آتے ہیں۔ آج ہماری بچیوں میں کتنی جہالت کہ کہیں گھومنے گئی تو فوراً وہی فوٹو اور وہی تصویریں موبائل پر ہوتی، کھانے بیٹھے تو اس میں دال چاول لے کے بیٹھے، اس میں کیا فوٹو کھینچا، پانی کی بوتل لے کے بیٹھے، اس میں کیا کھینچا، دو سہیلیاں جمع ہوئی، اس میں کیا فوٹو، کتنی جہالت ہے۔ اور سماج کے اندر بھی تو جوان بیٹیاں ہیں، اور سماج کے اندر بھی تو شادیاں ہوتی ہیں، اور سماج کے اندر بھی تو خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور سماج کے اندر بھی خوشیاں ہوتی ہیں،
लेकिन उनकी बेटियों के अंदर इतनी बेवकूफी नजर नहीं आती और उनकी बेटियों के अंदर इतनी बदतहजीबी नजर नहीं आती जितनी हम अपनी समाज की बेटियों के अंदर देखते हैं। तो मेरी माँ और बहनें, एक माँ की जिम्मेदारी बनती है कि माँ इस पर कड़ी नजर करे और जहां तक हो सके अपनी बेटियों को इस फसाद से दूर रखे और वही फोटो और वही तस्वीर कि इसको कितने नामहरम देखें और कितनी गंदी नजरें उन पर पड़े, क्या एहसास नहीं होगा? तो मेरी माँ और बहनें, जब ये सारा फसाद होता है तो फिर बेबरकती आती है और अल्लाह की नाराजगी होती है, और जब अल्लाह की नाराजगी होती है अल्लाह ताला सारी खैर और बरकत को उठा लेता। माँ को अल्लाह ताला ने अपनी औलाद के लिए अजीम रहमत बनाया। बसरा के अंदर एक बार एक जनाजा जा रहा था। जनाजा सिर्फ 4 लोगों ने उठाया था, 4 आदमियों के अलावा जनाजे के साथ कोई भी नहीं था। एक अल्लाह वाले की नजर पड़ी, वो दिल में कहने लगा कि या अल्लाह, ये कौन से गरीब का जनाजा है कि जिसके साथ कोई नहीं, न उसकी कब्र पर मिट्टी डालने वाला कोई है और न उसके जनाजे को कंधे देने वाला कोई है। ये कौन से अजनबी का जनाजा है और कौन से फकीर का जनाजा है कि उसकी जान पहचान वाला कोई नहीं और उसके जनाजे की नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं। वो बेचारा दिल में रो रहा था कि या अल्लाह, कौन होगा? सिर्फ 4 आदमी जनाजे को लेकर गए कब्रिस्तान, उन्होंने उसको दफन किया और दफन करके वापस हो गए। वो अल्लाह वाले सोचने लगे कि मैं जरूर इसकी तहकीक करूंगा कि जनाजा किसका था। वो तहकीक करते हुए एक घर तक पहुंचे कि ये जो इंतकाल हुआ इस घर में हुआ और एक जवान बेटे का इंतकाल हुआ। जब उस घर में पहुंचे तो एक बूढ़ी औरत थी। बूढ़ी औरत से पूछा कि अम्मी जान, ये इंतकाल जिसका हुआ आपके घर किसी का हुआ? कहा मेरे बेटे का हुआ। कहा कि आपके बेटे में मैंने बसरा की सड़कों पर देखा कि जनाजे में शिरकत किसी ने नहीं की, कांधा देने वाला कोई नहीं, सिर्फ 4 लोग थे। तो 4 आदमी सिर्फ कांधा लेकर जा रहे थे, क्या वजह है? उन्होंने कहा, यानी बूढ़ी औरत ने कहा कि देखो, बात यह है कि मेरे लड़के ने नसीहत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी मौत की खबर किसी को न हो। तो ये 4 आदमी भी थे, वो मजदूर थे। मैंने उनको पैसे देकर के जनाजा उनके कंधों पर रखवाया और मैंने इनको मजदूरी दी है। मजदूरी देकर के मैंने मेरे बेटे की दफन विधि करवाई। उनको और ताज्जुब हुआ कि या अल्लाह, ये तो कैसा जनाजा है कि कंधों पर उठाने वाले भी मजदूर और वो भी पैसों से उठाकर ले गए और पैसे लेकर इन्होंने दफन किया। बहुत दुख हुआ। कामी जान, आप ये तो बताओ कि आखिर ऐसा स्वरूप क्यों हुआ? कहा कि बेटा, बस मेरे लड़के ने नसीहत की कि मेरी मौत की खबर किसी को न देना, वरना मेरी मौत पर सब खुश हो जाएंगे। तो मैंने किसी को भी खबर नहीं दी। मेरे यहाँ काम करने वाले जो मजदूर थे, उन मजदूरों को मैंने मजदूरी दे करके दफन भी नहीं करवाई। और मेरे बेटे ने दूसरी नसीहत की थी कि अम्मी जान, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे पर खड़े रहकर
مجھے دوسری نصیحت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال کے بعد میری میت کے سامنے کھڑے رہ کر کے تم خالی اتنی دعا کرنا کہ میرے پروردگار میں میرے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ تو میں نے وہ کام کیا۔ کہا کہ تم نے کیسی دعا کی تھی؟ ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے میں نے دعا کی کہ میرے پروردگار میں اس کی پوری زندگی پر راضی رہی، اب تو میرے بیٹے کا مالک اور خالق، تو بھی راضی ہو جا۔ تو میں نے کیا سنا کہ میرے بیٹے کی آواز میرے کان کے اندر آئی اور میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ امی جان بس تم نے میرا پورا حق ادا کر لیا کہ اتنا بڑا احسان کیا کہ میری موت پر تم راضی ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے اگر ماں تیری موت کے بعد راضی ہیں تو تیرا پروردگار بھی تجھ سے راضی ہے۔ ماں کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں کتنی بڑی رحمت ہے۔ تو ایک ماں جب رحمت ہے تو اپنی اولاد کے لیے رحمت بنے۔ رحمت یہ ہے کہ صحیح بہتر تربیت کرے، اپنی اولاد کی اتنی بہترین تربیت کرے کہ کسی کے گھر میں جائے تو یہی ہماری بیٹی ایک بہتر سے بہتر نمونہ بنے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو اس کو لاڑ پیار کے اندر اس طرح رکھے کہ وہ ضدی بن جائے اور کسی کے گھر میں جا کر کے وہ ضد کرنے لگے، اپنے شوہر کے سامنے ضد کرے اور اپنی سسرال کے اندر ضد کرے، کسی کو آنکھیں بتائے اور بدتمیزی کرے۔ ایسی تعلیم ہرگز نہ دیں، بلکہ ہم ماں جب ایک رحمت ہیں تو بہتر سے بہتر تعلیم دے کر کے اپنی اولاد کے لیے رحمت ثابت ہو۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ دین کی باتیں جو ہم تک پیش کی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہر گھر کے اندر اللہ تعالیٰ دینداری پیدا کرے اور ہماری اولاد کے اندر بہتر سے بہتر اخلاق پیدا ہو اور ہماری جوان بیٹیاں ایک بہترین ماں بن جائے۔ اسی لیے میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ جب بیٹیاں ناظرہ قرآن مکمل کر لیں تو ناظرہ قرآن پڑھنے کے بعد ان کو فارغ نہ کرو، بلکہ ان کو 12 سال کی عمر سے لے کر کے ان کی شادی کی عمر 17-18 سال تک ان کو ایسی تعلیم کے اندر باندھ دو کہ ان کو کسی بھی فرصت کے اندر کوئی دوسرا کام نظر نہ آئے، اور ان کو 5 یا 6 سال کے اندر مدرسہ کے ساتھ اس طرح جوڑ دو تاکہ ان کے اندر کوئی آوارگی نہ آئے اور کوئی برے اخلاق ان کے اندر پیدا نہ ہو۔ اس لیے کہ 12 سال سے لے کر 17-18 سال کی عمر بننے اور بگڑنے کی عمر ہوتی ہے۔ اس عمر کے اندر لڑکے بھی بنتے ہیں یا بگڑ جاتے ہیں، لڑکیوں کے اندر بھی اچھے بہتر اخلاق آ سکتے ہیں اور برے اخلاق بھی آ سکتے ہیں۔ بچے تو چھوٹی نالی کی طرح ہوتے ہیں کہ نالی کو اگر جہاں بھی تم موڑنا چاہو تو موڑ سکتی ہو، لیکن اگر بہت بڑی نہر بن گئی تو اب اس پر کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ عمر ہوتی ہے جب ناظرہ قرآن مکمل ہوتا ہے۔ عامتاً ہمارے مدرسوں کے اندر 11-12 سال کے اندر لڑکے اور لڑکیاں ناظرہ کلام پاک مکمل کر لیتے ہیں، لیکن اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ناظرہ پڑھنے کے بعد ایک ماں اس کو مدرسے کے ساتھ متعلق نہیں رکھتی، مدرسہ کے ساتھ جوڑ کر نہیں رکھتی۔ اس کی وجہ سے یہی بچی ضدی بن جاتی ہیں اور کام میں سستی آتی ہیں، ماں باپ کو آنکھیں دکھاتی ہیں، اپنے بھائی کو بھی آنکھیں دکھاتی ہیں اور بڑوں کی کوئی عزت نہیں کرتی۔ اس کی زبان بھی کبھی آوارہ بن جاتی ہیں، زبان کے اوپر بھی کبھی الفاظ ایسے آتے ہیں کہ بڑے سن کر کے شرما جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب علم سمجھنے کا زمانہ نہیں تھا اس وقت تک تو ہم نے مدرسے میں رکھا، جب سمجھداری پیدا ہوئی تو ہم نے مدرسے سے ہٹا لیا۔ اب جب اس میں بیداری آئی، سمجھداری آئی، مسائل کو سیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی اور دین سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی تو پھر ہم نے مدرسہ سے ہٹا لیا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو شادی کی عمر تک
باندھ رکھنا چاہیے تعلیم کے ساتھ، تاکہ ان کے اخلاق بہتر بنے اور ہماری بیٹی ایک بہتر سے بہتر ماں بنے، اور بہتر ماں بن کر کے اپنی اولاد کی بہتر سے بہتر تربیت کر سکے، اور ایک بہترین معاشرہ قائم ہو اور بہترین سماج بنے۔ سماج کے بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بہترین مائیں ہوں، بہترین بہنیں ہوں۔ اگر یہ بہتر ہوں گی تو سماج ایک ہرا بھرا ہوگا، اور سماج بھی اتنا نرالا ہوگا کہ سماج کے اندر اتنی خوبیاں پیدا ہوں گی کہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی بہترین ایک مثال بنے گی۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیں۔ ان کو ناظرہ پورا کرنے کے بعد مدرسوں سے نہ ہٹائیں، اپنے اپنے محلوں کے اندر جہاں تعلیم کا انتظام ہے ان کو بہتر سے بہتر تعلیم دلائیں، تو انشاءاللہ یہی ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ ورنہ تو پھر یہی اولاد ہمارے لیے زحمت بنے گی، اور ہمارے لیے بے شرمی اگر ان میں آ گئی تو ہمارے لیے ذلت کی مثال بنے گی۔ میری مائیں اور بہنیں، گھر کے اندر تعلیم اور تربیت اتنی آسان نہیں ہے۔ بچوں کو بہتر سے بہتر بنانا ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ اپنے لڑکوں کو دیکھے کہ میرے لڑکے فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں، کن لڑکوں کے ساتھ پھرتے ہیں، ان کے دوست کون ہیں، شام کے وقت کہاں ہوتے ہیں، رات کے وقت کیسے کہاں وہ لوگ رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں۔ ایک سمجھدار باپ ہوتا ہے تو وہ اپنی نگاہ کو تیز رکھتا ہے اور اپنے لڑکوں کے اوپر اتنی کڑی نظر رکھتا ہے کہ بچے کہیں ضائع نہ ہو جائے اور بچے کہیں آزاد نہ ہو جائے۔ آج ہمارے جوان بیٹوں کے اندر دیکھو، دین نام کی کوئی چیز نہیں، ان کے بال دیکھو اور ان کا لباس دیکھو، ان کا حلیہ دیکھو اور ان کے نئے نئے ذوق شوق دیکھو اور ان کے اندر موج مستی دیکھو۔ اسلام اور اللہ کے حبیب کی تعلیم ان کے اندر دور دور تک نظر نہیں آتی۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ایک باپ کی ذمہ داری ہے، اور بیٹیوں کے حق میں ایک ماں کی ذمہ داری ہے۔ تو جب تک ایک ماں بہتر سے بہتر تربیت کرے گی، انشاءاللہ ہمارے گھر کے اندر کبھی بھی بد امنی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سکون نصیب کرے گا اور بہتر سے بہتر اللہ تعالیٰ سنسار چلائے گا۔ پھر بیٹی کے اندر وہ صلاحیت بنے گی، تکلیفوں کو برداشت کرے گی اور صبر کرے گی، صبر کر کے اور تکلیفوں کو برداشت کر کے اپنے سنسار کو چلائے گی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں کے گھر نہیں آئے گی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر کے اپنے سنسار کو نہیں توڑے گی، بلکہ وہ سمادھان کر کے چلے گی اور بہتر سے بہتر اخلاق کے ساتھ وہ چلے گی۔ یہ کب ہوگا؟ ایک ماں کی بہتر تربیت ہوگی اور اچھی سے اچھی تعلیم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر کے اندر 3 بیٹیاں ہوئی اور انہوں نے ان بیٹیوں کی پرورش کی اور ساتھ ساتھ بہتر سے بہتر تعلیم دی اور اچھی جگہ ان کا رشتہ کیا اور ان کا نکاح کر دیا، قیامت کے دن اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں ان کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اور میں ان کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر کسی کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوئی، آپ نے فرمایا 2 بیٹیوں کے لیے یہی فضیلت ہے۔ تو بیٹیاں ہمارے لیے جنت کا ذریعہ ہیں، جنت کا سبب ہیں، اس لیے جہاں تک ہو سکے ہماری اولاد کے اندر کوئی بھی ایسی حرکت نہ ہو اور کوئی بھی ایسے اخلاق نہ ہو کہ جس سے ہمارے معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ بے شرمی پھیلے۔ آپ کو ایک بات بتلاؤں، میں بہت بڑے عالم نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے، ایک باپ کا انتقال ہو گیا، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی صرف ایک لڑکی تھی، لڑکے نہیں تھے۔ انتقال کے بعد اس آدمی کو ان کے دوست نے خواب کے اندر دیکھا، خواب میں دیکھا
ان کی حالت بڑی خطرناک تھی، عذاب میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں، رو رہا ہے، چلا رہا ہے۔ خواب دیکھنے والے کو بہت رحم آیا کہ یا اللہ، یہ آدمی عذاب میں گرفتار ہیں اور اس کے حق میں کوئی دعا کرنے والا ہے کہ نہیں، اور اس کے لیے ایصال ثواب کرنے والا کوئی ہے کہ نہیں۔ اس نے خواب کے اندر جب اس آدمی کو عذاب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ کے بندے، تیرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ اس نے کہا میرے گناہوں کی وجہ سے۔ کہا کہ کیا تمہارے لیے ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں؟ کہا کہ ہیں، میری صرف ایک بیٹی ہے، اور وہ بیٹی میرے لیے اگر دعا کرے گی، مغفرت کی دعا، اور ایصال ثواب کرے گی، اللہ سے مجھے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے عذاب کو دور کر دے گا اور میری مغفرت کر دے گا۔ اب یہ آدمی بے چین ہو گیا کہ اس کی لڑکی کہاں ہوگی، کہاں رہتی ہوگی۔ اب وہ آدمی اس کے محلے میں گیا پوچھنے کے لیے کہ جس آدمی کا انتقال ہوا اس کی بیٹی کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ محلے میں جا کر پوچھا تو بتایا کہ اس کی بیٹی تو آوارہ ہے، آپ کو یہاں نہیں مل سکتی۔ اس کی بیٹی شام کے وقت ایسی آوارہ لڑکیوں کے ساتھ دریا کنارے پر جاتی ہے، اور وہاں کچھ آوارہ لڑکے ہوتے ہیں، یہ سب مل کر کے آوارگی کے ساتھ اور بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ مل جل کر بیٹھتے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے ہیں، ایک دوسرے پر دریا کا پانی ڈالتے ہیں۔ وہ آپ کو وہاں مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ باپ کا انتقال ہوا ہے تو باپ کے انتقال کے بعد تو بیٹی کو صدمہ ہوگا، اور صدمہ ہوگا تو وہ شاید نہیں جاتی ہوگی۔ دیکھو، یہ تربیت نہیں ہوتی تو پھر اولاد کو موت کا صدمہ بھی نہیں ہوتا۔ باپ مر گیا لیکن بیٹی پر کوئی صدمہ نہیں، وہی آوارگی اور وہی بے شرمی بے حیائی جو باپ کی حیاتی کے اندر تھی، باپ کی موت کے بعد بھی وہی بے حیائی اور بے شرمی ہے۔ تو محلے والوں نے کہا کہ تم دریا کنارے پر چلے جاؤ، وہاں ملے گی۔ وہ بیچارہ روتا ہوا گیا۔ جب دریا کنارے پر پہنچا تو وہاں بہت سارے لڑکے تھے، آوارہ لڑکیاں بھی تھیں، اور وہ سب ہنسی مذاق کر رہے تھے اور وہ دریا کا پانی ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے۔ وہ بیچارہ دیندار آدمی تھا، یہ حرکت دیکھ کر کے اس کو بہت دکھ ہوا۔ جیسے آج بھی ہماری بڑی مستورات ہیں، تو بڑی بری مستورات آج کی ہماری جوان بیٹیوں کو اور ان کی حرکتوں کو دیکھتی ہیں تو شرمندہ ہو جاتی ہیں، آج ان کے موت شوق کو دیکھتی ہیں تو شرمندہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی بے حیائی نہیں دیکھی۔ وہ ان پڑھ ضرور ہوگی لیکن انہوں نے ایک پاک ماحول کو دیکھا اور انہوں نے شرمیلا ماحول دیکھا، انہوں نے بے حیائی کا ماحول نہیں دیکھا۔ انہوں نے تعلیم حاصل نہ کر سکی اس لیے کہ تعلیم اتنی نہیں دی جاتی تھی۔ آج تعلیم ہے اور بہت ہے، اتنی تعلیم ہے، اتنی تعلیم ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں۔ دین کی باتیں اتنی ہو رہی ہیں، اتنی ہو رہی ہیں سماج کے اندر، اتنی پہلے کبھی نہیں ہوتی، اور اتنی ترتیب کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ مدرسوں میں، گھروں میں، محلے میں، ہر جگہ پر دین کی باتیں ہوتی ہیں، اور بالکل صاف صاف لفظوں میں کھول کھول کر سمجھایا جاتا ہے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور لڑکیوں کو پڑھانے والی معلمہ، عالمہ جن کو ہم بولتے ہیں، پہلے نہیں تھی، عالم ہی اتنی زیادہ نہیں تھے، عالم مسجد کے اندر نہیں ملتے تھے، مدرسوں کے اندر پڑھانے کے لیے مدرس نہیں ملتے تھے۔ یہ تو بعد میں اللہ والوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے آج ہماری سماج کے اندر علماء اور حفاظ کرام پیدا کی۔ باقی
کچھ دیندار لوگ ہوتے جو نہ حافظ ہوتے عالم ہوتے، وہ نماز پڑھا لیتے تھے اور ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ اب اتنی معلمہ ہماری سماج میں پہلے نہیں تھی، سب کچھ زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بے حیائی اور بے شرمی عام ہے۔ ہماری بڑی بڑی عورتوں نے اس زمانے کے اندر ایسا ماحول نہیں دیکھا، ان پڑھ ہیں، قرآن صحیح نہیں یا تو قرآن بالکل نہیں آتا، لیکن آج بھی ان کے اندر حیا اور شرم کا مادہ اتنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے کہ جو اپنے زمانے کے اندر ان میں بھرا ہوا تھا کہ ادھر ادھر بیٹھنا، راستوں پر بیٹھنا، عام گزرگاہوں پر بیٹھنا، اور جہاں مردوں کی آمد و رفت ہوتی ہو، آنا جانا ہوتا ہو، ایسی جگہوں سے گزرنا، ان میں بہت بڑا احتیاط تھا۔ تو آج بھی ایسی عورتیں جب ہماری یہ نئے جنریشن کو دیکھتی ہیں اور ہمارے جوان بیٹوں اور بیٹیوں کو دیکھتی ہیں یہ عورتیں، تو شرمندہ ہو جاتی ہیں۔ بہرحال یہ اللہ والا جب وہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ یا اللہ، یہاں تو بے شرمی کا ماحول ہے، میں کس طریقے سے کہوں، لیکن پھر بھی جس کو خواب میں دیکھا تھا اور بیچارہ جو عذاب میں مبتلا تھا اس پر رحم آیا، تو کہا کہ نام لے کر کے کہا کہ فلاں آدمی جس کا انتقال ہو گیا، اس آدمی کی کوئی بیٹی اس میں ہے؟ تو ایک لڑکی نے انگلی اونچی کی۔ اب وہ تو سب سے زیادہ بے حیا نظر آیا، وہ بیچارہ رونے لگا کہ یا اللہ، باپ تو عذاب میں مبتلا ہے اور بیٹی یہاں بے شرمی کے کام کر رہی ہے۔ اب اس وقت وہ کیا کر رہی تھی؟ کسی آوارہ لڑکی کے اوپر پانی ڈال رہی تھی۔ اس نے زور سے کہا کہ میں نے تمہارے باپ کو عذاب کے اندر دیکھا، تمہارے باپ نے مجھ کو کہا کہ میری بیٹی سے جا کر کہو کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرے اور میرے لیے ایصال ثواب کرے۔ اگر میری بیٹی ایصال ثواب کرے گی اور مغفرت کی دعا کرے گی، میرا پروردگار میرے عذاب کو دور کر دے گا۔ تو وہ لڑکی، ابھی اس کو تو کوئی صدمہ ہی نہیں تھا باپ کا، اس نے جس طرح وہ اور لڑکوں کے اوپر پانی ڈال رہی تھی، یہ اللہ والا آدمی جو کہنے کے لیے گیا، اس کے اوپر بھی ایک چلو پانی بھر کر کے پھینکا، اور مذاق کے طور پر کیا کہا، مذاق کرتے ہوئے کہ لے، یہ پانی میں نے میرے باپ کے ایصال ثواب کے لیے ڈالا۔ کس پر ڈالا؟ نیک آدمی پر۔ جیسے چھوٹے بچے حرکت کرتے ہیں، ایسی حرکت کی۔ چھوٹے بچے بھی بیچارے سمجھتے ہیں کہ بھائی کس پر پانی ڈال سکتے ہیں اور کس پر نہیں ڈال سکتے، ایسی گندی حرکت کی۔ وہ تو بیچارہ سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا کہ یا اللہ، اب اگر روئے زمین پر ایسی ہی لڑکیاں ہو تو پھر دنیا کے اندر رہنے کا کوئی مطلب نہیں۔ وہ بیچارہ شرمندہ ہو کر وہاں سے ہٹ گیا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 2-3 دن کے بعد دوسری مرتبہ اس کے باپ کو خواب میں دیکھا۔ اب کی مرتبہ اس کے باپ کو دیکھا تو بہت اچھی حالت تھی، اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی ہے اور جنت کی باغ و بہار میں ہیں، خوش ہیں۔ پوچھا کہ اللہ کے بندے، اللہ نے تیری مغفرت کر دی؟ کہا اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کہا کس سے؟ کہا میری لڑکی سے۔ کہا اس نے کیا کیا؟ کہا ایصال ثواب کیا۔ اب یہ بیچارہ تعجب کرنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ اس کی بیٹی کہاں ہے اور اس کی بیٹی کی حرکتیں کیا ہیں، اب یہ کہہ رہا ہے کہ ایصال ثواب کیا۔ تو اس نے کیا سوچا خواب دیکھنے والے نے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیٹی رات کے وقت جاگتی ہوگی، رو رو کر کے اپنے باپ کے لیے دعائیں کرتی ہوگی اور اپنے باپ کے لیے استغفار کرتی ہوگی اور چھپ کر کے اس کے لیے ایصال ثواب کرتی ہوگی۔ تو پوچھا کہ کیا تو بتائے گا کہ تیری بیٹی نے تیرے لیے کون سا ایصال ثواب کیا؟ کہا کہ میری بیٹی نے ایصال ثواب کیا کیا؟ تو تیرے اوپر جو پانی ڈالا تھا اسی پانی سے میری مغفرت ہو۔ بولو،
لڑکی نے پانی ڈالا تھا مستی مذاق میں، اس نے تو بے حیائی کے ساتھ پانی پھینکا، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے اس کا باپ، اللہ نے اسی پانی سے میری مغفرت کر دی۔ تو تعجب کرنے لگا، کہا کہ اس نے تو میرا مذاق کیا تھا۔ کہا کہ بات اصل یہ ہوئی کہ اللہ کی چھوٹی چھوٹی مخلوق ہم کو کبھی نظر بھی نہیں آتی۔ چونٹی اللہ کی مخلوق ہے، اور چونٹی سے بھی چھوٹی اللہ کی مخلوق ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ سکتی۔ کبھی ہمارے پیروں کے اندر بھی اللہ کی چھوٹی چھوٹی مخلوق دب جاتی ہیں، اور وہ مخلوق بعض مرتبہ تو کانچ سے نظر آتی ہیں، سیدھی آنکھ سے بھی نظر نہیں آتی۔ تو اس نے کیا کہا، ایک وہاں پر کیڑا پانی پینے کے لیے آیا ہوا تھا، لیکن یہ لوگ وہاں پر مستی مذاق کر رہے تھے، تو ان کی وجہ سے اللہ کی یہ مخلوق پانی پینے کے لیے دریا تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ اپنا منہ کھول کر کے، وہ کیڑا وہاں پر تھا، جیسے اس نے پانی پھینکا تو اس پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ اس کے منہ میں چلا گیا اور اس کی پیاس بجھ گئی۔ جیسے ہی اس کی پیاس بجھ گئی، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، اور اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی نیکی کے اوپر بھی اللہ مغفرت کر دیتا ہے۔ بیٹی کا صدمہ تو دور کی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہمارے ایک چھوٹے عمل کو بہت بڑا بناتا ہے اور بڑا عمل بنا کر کے ہماری مغفرت کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم جب کبھی بھی کوئی ایسا موقع ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، ہم ہمیشہ اللہ کو راضی کریں۔ حضرت امیر معاویہ بہت بڑے خلیفہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مرتبہ خط لکھا۔ خط میں انہوں نے کہا کہ امی عائشہ، مجھے کوئی ایسی چھوٹی نصیحت کرو کہ میں چھوٹی نصیحت پر عمل کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب لکھا امیر معاویہ کو کہ امیر المؤمنین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس۔ بڑی بہترین بات فرمائی حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کی کہ جو آدمی، جو مرد اور جو عورت اللہ کو راضی کریں، لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کے حکم کو بجا لائے، لوگوں کو جو کہنا وہ کہے، اللہ کی رضامندی کو سامنے رکھے کہ مجھے میرا رب اس کام میں کیا کہتا ہے، لوگ جو کہے، لوگوں کے رواج جو بھی ہو، لوگوں کی رسمیں جو بھی ہو، سماج کے اندر جو بھی رسم لوگ پالتے ہو، اس میں میرا رب مجھے کیا کہتا ہے۔ جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، لوگوں کو ناراض کر کے، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی تکلیف سے بچا دے گا۔ اور آپ نے لکھا حضرت امیر معاویہ کو، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخْطِ اللَّهِ وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اور جس نے بھی اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کیا، جیسے عورتوں میں بہت ہوتا ہے، یہ تو کرنا پڑتا ہے ورنہ لوگ کیا کہیں گے، یہ تو دینا ہی پڑتا ہے ورنہ لوگ کیا کہیں گے، یہ تو لوگوں کا دستور ہے، یہ تو لین دین، یہ تو لوگوں کا ایک ماحول ہے۔ عورتوں میں یہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ تو جس نے لوگوں کو راضی کیا اللہ کو ناراض کر کے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے حوالے کر دے گا کہ جاؤ تم جانو اور مخلوق جانے۔ اللہ بیچ سے ہٹ جاتا ہے کہ اب تمہارا معاملہ ہے اور مخلوق کا معاملہ ہے، اب جن کو راضی کرنے کے لیے تم نے کام کیا، میں تم کو ان کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو میری مائیں اور بہنیں، زندگی کے ہر شعبے کے اندر ایمان والا اللہ کی طرف نظر کرتا ہے کہ اس کام کے اندر میرا رب کیا کہتا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو چھوڑ کر کے ہم اللہ کی طرف نظر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم ہر معاملہ کے اندر اللہ کی رضا کو دیکھیں گے
تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت کے فیصلے کرے گا. تھوڑے پر راضی رہیں, ناشکری نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں. یہ ایمان والے کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے کے اوپر راضی ہوتے ہیں اور اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی ہوتے ہیں. تو میری مائیں اور بہنیں, دین کی بات سننا اور سنانا اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے تاکہ ہم دین کو سمجھ لیں اور دین میں اللہ ہمیں کیا کہتا ہے, اس کا حبیب ہمیں کیا کہتا ہے, تو ان کے خوش کرنے والے کام کریں اور ان کو ناراض کرنے والے کام سے اپنے آپ کو بچائیں. اس لیے ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی 2 باتیں کہنے کی, سننے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور آپ بھی بڑی خوش قسمت ہیں کہ آپ نے اپنے کام کو آگے پیچھے کیا اور اپنے آرام کو آگے پیچھے کیا اور اللہ کی اور اس کے حبیب کی بات کو سننے کے لیے آ گئی. یہ بہت بڑی اللہ کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کاموں کے صدقے میں مغفرت کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ ہم تمام کے لیے آسان کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا رب لک الحمد حمدا دائما مع دوامه ویا رب لک الحمد حمدا خالدا مع خلوده. اللهم لك الشكر كله ولك الحمد كله ولك الخلق كله ولك الخلق كله ولك الثناء كله بيدك الأمر كله. اللهم لك الحمد وأنت المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أحسن الخالقين يا راحم المساکین. مولا ہم بڑے پاپی ہیں, مولا ہم بڑے مجرم ہیں, مولا گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. مولا ہم تیرے نافرمان بندے ہیں. نافرمانی کرتے کرتے ہماری زندگیاں ختم ہونے جا رہی ہیں. نافرمانی کرتے کرتے ہم قبرستان کے قریب جا رہے ہیں. نافرمانی کرتے کرتے ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں. مولا کریم, ہم آپ کے حضور سچی پکی توبہ کرتے ہیں. مولا ہم پکی توبہ کرتے ہیں. ہم پچھلی نافرمانیوں سے توبہ کرتے ہیں, ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. مولا ہماری توبہ قبول فرما. مولا ہمیں معاف فرما. تیری رضا والی زندگی نصیب فرما. تیری ناراضگی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. مولا ہم کو ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما. اگر نفس کے حوالے کر دیا تو مولا بڑا خسارہ ہے. دنیا میں بھی ذلتیں, قبر کے اندر بھی ذلتیں, آخرت کے اندر بھی ذلت ہیں. مولا تیری طاعت ہمیں نصیب فرما. طاعتوں والی زندگی نصیب فرما. تیرے پیارے حبیب کے لائے ہوئے دین پر موت تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا اس کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمارے اندر ماننے کا جذبہ نصیب فرما. مولا ضد اور ہٹ درمی سے ہماری حفاظت فرما. مولا ہم کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. مولا یہ بندیاں, یہ تیری بندیاں تیری بات سننے کے لیے, تیرے پیارے حبیب کی بات کو سننے کے لیے موقع موقع پر حاضری دیتی ہیں, اطمینان اور توجہ کے ساتھ سنتی ہیں. ان کے دلوں کے اندر تیری عظمت ہے, تیرے پیارے حبیب کی محبت ہے اور تیرے پیارے صحابہ کی عظمت ہے. مولا اسی عظمت سے وہ بات کو سننے کے لیے آتی ہیں. اگر دنیاوی بات ہوتی تو یہ کوئی نہ آتی, لیکن دین کی بات اور تیری اور تیرے پیارے حبیب کی بات ہے. انہوں نے دل پر لے کر کے تیری بات کو اور تیرے پیارے حبیب کی بات کو سنا. مولا کریم,
ان کو قدم قدم پر مغفرت عطا فرما مولا، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما مولا کریم، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما مولا کریم، جو بے نکاح ہیں ان کو بہترین جوڑے نصیب فرما، بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح متقی پرہیزگار اولاد عطا فرما، جو بے مکان ہیں ان کو مکان کی دولت سے مالا مال فرما مولا کریم، جو مظلوم جیل کی سلاخوں میں بے گناہ پھنسے ہوئے ہیں مولا، ان کی رہائی کے فیصلے فرما، ان کی رہائی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما مولا کریم، ہم کو تیرے محبوب بندوں میں شامل فرما مولا، جو کچھ کہا جائے سنا جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں ان کے ایمان کی حفاظت فرما مولا، بے حیائی کو ختم فرما، بے شرمی کو ختم فرما، آوارگی کو ختم فرما، ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر دین زندہ فرما مولا، ان کے دلوں کے اندر تیرے پیارے حبیب کی سنتوں کی محبتیں پیدا فرما مولا، آج ہمارا نوجوان اپنے حبیب کی سنتوں سے غافل ہیں، اسے عار محسوس ہو رہی ہیں، اسے شرم محسوس ہو رہی ہیں مولا کریم، ان کے دلوں کے اندر تیرے پیارے حبیب کی محبت پیوست فرما، نافرمانی سے حفاظت فرما مولا، ان کی زندگی کو ضائع ہونے سے اور ختم ہونے سے، برباد ہونے سے ان کی حفاظت فرما مولا، خیر کی لائن سے تیرے پیارے حبیب نے اپنی امت کے لیے جو کچھ مانگا اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما، اور جن شرور فتن اور مصیبتوں سے تیرے پیارے حبیب نے پناہ مانگی مولا، اس سے ہماری حفاظت فرما اور پوری امت کی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک